السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام دوست احباب کو اپنے چینل MMS میڈیا ہاؤس پر ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم غیر معتبر روایات کا فنی اور علمی جائزہ کے عنوان سے ایک سیریز چلا رہے ہیں، جس میں ہم ان روایات کی نشاندہی کرتے ہیں جو روایات ہمارے معاشرے کے اندر احادیث رسول کی حیثیت سے مشہور و معروف ہیں، لیکن حقیقت کے لحاظ سے وہ احادیث رسول نہیں ہیں۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے اللہ کے نبی کی طرف اس بات کو منسوب کیا جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث کی پیش نظر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ موضوع روایات کا بیان کرنا درست نہیں ہے، الا یہ کہ اس کا حکم بیان کیا جائے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ جناب یہ روایت موضوع ہے، اس کو بیان نہ کرو۔ اس نیت کے ساتھ لوگوں کو بتانا تو درست ہے، لیکن دوسری نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، اسلام کی خدمت سمجھتے ہوئے جو ہم کرتے ہیں، یہ اس انداز میں اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔ تو ہماری یہ جو ویڈیو ہے، اس کو پیش کرنے والے اور اس کو ہمارے سامنے بیان کرنے والے محمد مجاہد صاحب ہیں، جو کہ متخصص فی الحدیث ہیں جامعہ فاروقیہ کراچی سے۔ ہم نے سب سے پہلے ایمانیات کو لے کر آئے ہیں، چونکہ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے جو چیزیں ہیں سب سے پہلے ہمارا عقیدہ ہے، تو وہ احادیث جس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، ہم پہلے ان کی نشاندہی کریں کہ جناب یہ روایات غیر معتبر ہیں، ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ لمبی چوڑی سیریز نہیں ہے، صرف 5 منٹ کی سیریز ہوتی ہے، تاکہ ہر آدمی بہت آسانی کے ساتھ اس روایت کو اور اس ویڈیو کو دیکھ سکے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوست احباب سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ اسی طرح کوئی مشورہ ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹس میں جا کے ضرور پوچھیں، ہم انشاءاللہ آپ کی بات کا جواب دیں گے۔ تو یہ اس سلسلے کی ہماری یہ 5ویں روایت ہے، جس کا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر بادشاہ کا نیک ہونا۔ الفاظ کی ہیں، چونکہ یہ عربی کے الفاظ اس کے بہت طویل تھے تو ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے عربی کے الفاظ کو بیان نہیں کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں اللہ ہوں، میں معبود ہوں، میں بادشاہوں کا مالک اور شہنشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دل شفقت و رحمت سے بھر دیتا ہوں، اور بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کے قلوب میں ان کے لیے ناراضگی اور انتقام ڈال دیتا ہوں، چنانچہ وہ بادشاہ ان کو بری اذیتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تم بادشاہوں کو بد دعا دینے میں اپنے آپ کو مشغول نہ کر دینا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور عاجزی میں مشغول ہونا، میں تمہاری بادشاہوں سے تمہاری کفایت کر دوں گا۔ یہ روایت المعجم الاوسط طبرانی کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر ہے 8962۔ اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہوئے، یہ روایت اگرچہ ہمیں سند کے ساتھ المعجم الاوسط جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن اس روایت کے اندر ایک راوی ہے وہب بن راشد، جس کے بارے میں علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہو متروک۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اس راوی کے بارے میں فرماتے ہیں ھذا ضعیف جدا متروک۔ تو لہذا اس روایت کے جو اگرچہ روایت سند کے ساتھ مل گئی ہے، لیکن اس روایت میں ایک راوی وہب بن راشد کو ضعیف جو ہے وہ سخت اس پر کلام کیا گیا ہے، جس کی بنا پر یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف جدا یعنی ضعیف شدید ہو گئی ہے۔ یاد رکھنا ضعیف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ضعیف یسیر اور ایک ہے ضعیف شدید۔ ضعیف یسیر حدیث کا فضائل کے باب میں ان کو بیان کرنا، ترغیب و ترہیب کے لیے بیان کرنا درست ہے،
لیکن ضعیف شدید جو حدیث ہوتی ہے اس کو فضائل کے اندر بھی بیان کرنا درست نہیں ہے، جیسا کہ موضوع روایت کا فضائل میں بیان کرنا درست نہیں ہوتا، اسی طرح ضعیف شدید روایت کا بھی جو فضائل میں ترغیب و ترہیب کے عنوان کے اندر بھی ان کا بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اور احکام کے اندر حکم ثابت کرنے کے لیے ضعیف یسیر روایت بھی بیان نہیں کی جاتی۔ اسی پر ہماری آج کی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو ختم ہوا آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کی صحیح رہنمائی اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔